آج 25 شعبان المعظم ہفتے کے دن کا طاقتور وظیفہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں اور مہینے کے آخر میں ان کے پاس پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو کاروبار یا نوکری میں مشکلات دیکھ رہے ہیں، جو محبت میں ناکامی سے دل برتاشتہ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، جو شادی کے منتظر ہیں لیکن رکاوٹیں ہر بار سامنے آ جاتی ہیں، جو ہر دعا مانگ کر بھی سکون نہیں پا رہے، ان کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، جو رات کو آنکھیں بند کر بھی پریشان رہتے ہیں، جو دل کے اندر بے چینی، خوف، تنہائی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ رزق کی بندش کا شکار ہیں، یا کوئی ایسی گھریلو پریشانی ہے یا ایسی کوئی آپ کے ساتھ پریشانی ہے جو آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، آج کا یہ طاقتور وظیفہ 25 شعبان ہفتے کے دن کا طاقتور وظیفہ آپ کی زندگی بدلنے والا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، 25 شعبان ہفتے کا دن اللہ کے نزدیک ایک خاص دن ہے۔ اس دن جب اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور تقدیر بدلنے کا راز ظاہر کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا جو صحیح نیت اور دل کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ آپ کی اگر شادی نہیں ہو رہی تو شادی ہو جائے گی، اگر آپ محبت میں ناکام ہیں تو اللہ پاک آپ کی محبت میں کامیابی عطا فرمائے گا، اگر آپ بیمار ہیں آپ کو صحت یاب زندگی عطا فرمائے گا، آپ کسی ایسی مشکلات کا شکار ہیں جس نے آپ کی زندگی میں بے سکونیاں پیدا کی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا اللہ پاک۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا بابرکت لفظ بتاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی ایسے بدلے گی جیسے آپ کی زندگی میں کبھی پریشانی تھی ہی نہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کی طاقت ایسی ہے، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ کاروبار نہیں ہے تو آپ کاروبار شروع کر لیں گے، اگر آپ کا کاروبار پہلے بڑا بہترین چل رہا تھا اب ویسا نہیں چل رہا تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا کاروبار دوبارہ سے اسی ترقی کے عروج پر جائے گا جس کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ اگر آپ کی نوکری میں کوئی پریشانی ہے تو نوکری کرنے میں آسانی ہو جائے گی، محبت میں ناکامی ہے تو محبت میں کامیابی ملے گی، شادی کے مسائل آپ کے ہیں تو وہ حل ہو جائیں گے، دل کی تنہائی دور ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، پریشانیاں اور خوف ختم ہو جائیں گے، بیماریاں اور تکلیف آپ کی تمام دور ہو جائیں گی، اللہ کی طرف سے حفاظت اور برکت ملے گی اور ہر مشکل آپ کی اس وظیفے کی برکت سے آسان ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں، آج 25 شعبان المعظم اور ہفتے کا دن کا یہ بہترین وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ جس طرح رمضان کے آخری عشرے میں اللہ پاک کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اسی طرح شعبان کے یہ آخری دنوں میں بھی اللہ پاک کی رحمت اسی طرح برس رہی ہے۔ بس اس کو سمیٹنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے، اس کو لازمی سمیٹیں، لازمی اس عمل کو کریں۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہن بھائیوں نے میسج کر کے مجھے جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، ان سب کے لیے آج 25 شعبان ہفتے کے دن کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولے۔ اللہ کریم اس دعا کے صدقے میری اور آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ میں وظیفہ بتانے سے پہلے دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ اس دعا میں آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم آپ کی زبان سے بولی ہوئی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول اور منظور فرمائے۔ اے میرے پروردگار، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ، آج ہفتے کے دن 25 شعبان کے دن ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے رب کریم، ہمیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کے ہر گھر میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں وہاں شفا عطا فرما دے، جو غربت کا شکار ہیں وہاں رزق بڑھا دے، جن کے گھر میں شادی کے مسائل ہیں اے اللہ پاک انہیں غائبانہ مدد سے حل فرما دے۔ اے اللہ، جہاں محبت میں ناکامیاں ہیں اے اللہ وہاں محبت میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، جہاں دل ٹوٹے ہوئے ہیں اے اللہ پاک وہاں دل دوبارہ جوڑ دے۔ اے اللہ، جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ، جو جہاں سے اس دعا میں آمین بول رہا ہے اے اللہ، تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے۔ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے اس کی تمام دعائیں قبول فرما لے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اس کے تمام دکھوں سے اسے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اے اللہ پاک ان کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ، انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، جن سے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں کوتاہی ہو گئی ہیں اے اللہ، تو ان سب کو معاف کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کے مشکلات کو حل کر دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ اے رب کریم، تو معاف کرنے
کرنے والا ہے. اس شبان کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اے اللہ معاف کر دے. اگر ہمارے گناہوں نے ہمارے رزق کو روک دیا, ہمارے گھر کی برکتیں چھین لی, تو اللہ پاک ہمارے گھر میں برکتیں پھر کہاں سے آئیں گی؟ اگر دل کی خوشیاں چھین لی تو ہم پھر دوبارہ کیسے خوش رہ سکیں گے؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے. شبان کے الوداع کے صدقے ہماری ہر رکاوٹ دور فرما دے. اے رب کریم, اگر کسی کا دل ہم نے دکھایا ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, اے اللہ آج ہم تمام معاملات سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم تھک چکے ہیں. اے اللہ پاک ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے. اے اللہ اگر ہم نے جانے انجانے میں کسی کا بھی دل دکھا دیا ہے, اے اللہ اگر کسی کا بھی حق مار لیا تھا, اے اللہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے, کسی پر کوئی بھی جانے انجانے میں ظلم ہم سے ہو گیا ہے, اے اللہ تو معاف کر دے. ہمارا دل صاف کر دے, ہمیں بہتر بنا دے. اے اللہ ہم تھک گئے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم شرمندہ ہیں, اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ تیری طرف لوٹ کر آ گئے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے. اے اللہ ہمارے گھروں میں رزق کی برکت نازل فرما دے. ہمارے کاروبار, ہماری نوکریاں, ہمارے ہاتھوں میں برکت ڈال دے. اے اللہ جس سے زندگی آسان ہو جائے. اے اللہ جو لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں, ان کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے. جو محنت کر رہے ہیں مگر انہیں نتیجہ نہیں مل رہا, ان کی محنت کو کامیابیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی, پریشانیاں, مفلسی, بے برکتی کو دور فرما دے. اے اللہ ایسی خوشحال زندگی عطا کر کہ ہم خود بھی حیران رہ جائیں. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں, ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں, تو سب سے بڑا طبیب ہے. اے اللہ اس شبان کی الوداعی دعا کے صدقے انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں, جس بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے, اے اللہ تو ان کے نام بھی جانتا ہے. اے اللہ ان کی بیماریاں بھی جانتا ہے. اے اللہ انہیں آج شفائے کلی نصیب فرما دے. اے شافی سب کو شفا دینے والے, اے شفا دینے والے مولا, اے سب کو صحت یاب زندگی عطا کرنے والے مولا, آج سکون عطا کر دے. اے اللہ شبان ہم سے رخصت ہو رہا ہے, پتہ نہیں اگلے سال ہم اس مہینے کو دیکھ سکیں گے یا نہیں. اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال یہ شب برات والا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں. اے اللہ پتہ نہیں اس مہینے میں تو نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے. اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتنی زندگی باقی ہے. مولا مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی کی کتنی گھڑیاں باقی ہیں, کتنی سانسیں باقی ہیں. اے اللہ تیرے کروڑ کروڑ احسان ہے مولا, ہم پر ایک احسان اور کر دے. مولا یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہماری مغفرت کر دے, سب کو بخش دے. جو اس دعا میں جہاں سے شامل ہے, اے اللہ سب کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دے. اے اللہ سب کی مغفرت کا پروانہ عطا کر دے. اے اللہ تیرے بے شمار احسانات ہیں مولا, آج ہم پر ایک احسان اور کر دے. اے اللہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں تراویح پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں روزے رکھنے والا بنا دے. اے اللہ رمضان المبارک آنے سے پہلے قرآن پاک کو پوری عاجزی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں آگے نصیب تو کر رہا ہے, اے اللہ اس میں اتنی برکتیں سمیٹنے والا بنا دے. اے اللہ اس میں ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے. اے اللہ سب کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دے. اے اللہ تیرے بے شمار احسانات ہیں, ایک احسان آج اور کر دے. اللہ صرف ایک احسان اور کر دے. اے اللہ ایک احسان ہم پر اور کر دے, ہم سب کو بخش دے, ہم سب کی بخشش کر دے مولا, سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو, میری دادی ماں, میرے نانا ابو, میری نانی ماں, میری خالہ اور میرے ماموں کی بخشش اور مغفرت فرما دے. اے اللہ اس شبان کی الوداعی دعا کا صدقہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے, کل مومنین مومنات کی مغفرت کر دے, مسلمین مسلمات کی مغفرت کر دے. اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے. اے شفا دینے والے مولا صحت یاب زندگی عطا کر دے. اے اللہ وہ سکون عطا کر دے جو تیری یاد میں ہو. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو, والدین کو, بیوی بچوں کو, بہن بھائیوں کو ہر بیماری سے محفوظ کر دے. اے اللہ جس گھروں میں اولاد کی کمی ہے, یہاں اس سال میں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے, ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں, ان کے دلوں کو نرم کر دے, انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے, اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جس بھی مقصد, جس بھی حاجات کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے اس مقصد, اس حاجات کی نیت کر لینی ہے. دل میں
اللہ پاک سے اس کی نیت کر کے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ گھر میں موجود نہیں ہیں، باہر کسی جگہ پر موجود ہیں، وہاں پر آپ مصلے پر نہیں بیٹھ سکتے تو باوضو ہو کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو کوئی تنگ نہ کرے اور آپ آسانی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اس وظیفے کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا پڑھ لیں، درود ابراہیم، کوئی اور پڑھ لیں، چھوٹا پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے 21 بار ہی ہے، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم۔ 21 بار آپ نے درود پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیش کرنا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ پاک آپ پر رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ اور جب یہ 21 بار آپ کا درود پاک مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھنا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی میں عمل نہیں کرنا، آپ کو فائدہ ایسے نہیں ہوگا۔ جب آپ جس طرح آرام سے کھانا کھاتے ہیں، ویسے ہی آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کی زندگی سے حسد، نظر بد اور روحانی بندش، تمام معاملات جن کی وجہ سے آپ بے حد پریشان ہیں، وہ تمام ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ کرنا ہے 313 بار۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس طرح آپ نے سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ اس اسم مبارک کو نہیں پڑھنا۔ یہ اسم مبارک رزق، آسانی، محبت، یہ اسم مبارک پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کے مشکل سے مشکل معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں تو محبت میں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کی شادی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، تو وہ دور ہو جائے گی۔ اور جس بھی کامیابی، جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کیا ہوگا، اس میں آپ کو اللہ پاک 1000% کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور آخر میں آپ نے رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے، اور اس دعا میں اللہ پاک سے اور اس دعا میں یہ لائن آپ نے لازمی شامل کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے رزق میں، میرے رشتے میں، میرے دل کے تمام مسائل میں، میری زندگی کی تمام پریشانیوں میں، میرے تمام معاملات میں، سب مشکل سے مشکل کام میں، سب میں آسانیاں پیدا فرما، اور میرے لیے برکت، رحمت اور برکت رحمت کے دروازے کھول دے۔ رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے آپ نے معافی مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے، سچے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے، اس عمل کو جلد بازی میں نہیں کرنا۔ اگر آپ اس عمل کو رات کے پچھلے پہر میں کریں گے، جب عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے 1 بجے سے 4 بجے کے درمیان، جب سحری اور تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت میں اس عمل کو کریں گے فجر کی اذان سے پہلے تو آپ کو بے شمار برکتیں، رحمتیں، تو آپ کو اس وقت میں اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ وہ جو دن کا اگلا آغاز ہوگا اس میں ہی آپ کی حاجتیں اللہ پاک پوری کر دے گا۔ تو اس عمل کو لازمی کریں، اور یاد رکھیں کہ آخر میں آپ نے دوبارہ سے 21 مرتبہ وہی والا درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جو آپ نے اس عمل کے آغاز میں جو درود پاک پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ نے 21 مرتبہ دوبارہ سے وظیفے کے اختتام پر پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ روزانہ نہیں بلکہ صرف 25 شعبان ہفتے کے دن کو کرنا ہے، اور دل اور نیت کو صاف کریں، مکمل توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر اس عمل کو کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جن بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل وظیفہ ریل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل وظیفہ ریل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک، شیئر اور کمنٹ، اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں تک لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کر کے اس سے مستفید ہو سکیں اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔